اقرأ الفاتحة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات پڑھ دیں محمد والے مومنین کرام، عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران خانوادہ سیدہ، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ سے. بہرحال لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آخری ایام چل رہے ہیں. میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا، کہوں گا بھی نہیں. لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ کچھ دن بچے ہیں. یہ میرے بچے ہوئے امام حسین کے ایام کے دن جو ہیں پورے امام حسین کے حوالے کر دینا چاہیے. ان کو کام ہے، جو کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے، جو نہیں کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ فرش عزا پہ تشریف لے آئیں. ٹھیک ہے، جو آتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں آتے ہیں کیا کرنا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. ابھی میں یہاں جیسے امام بارگاہ میں تشریف لایا تو جناب سہیل صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب آج کی پوری مجلس حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام پہ خطاب فرمائیے گا، پڑھیے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میری پوری کوشش رہے گی. لیکن چونکہ میرا موضوع مسلسل کچھ نہ کچھ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں موضوع پہ، اور تھوڑی سی گفتگو میری موضوع پہ ہوگی تاکہ آپ کے ذہن ہموار ہو جائیں ابوالفضل العباس کو سننے کے لیے. پھر انشاءاللہ مفصل گفتگو، تفصیلی گفتگو حضرت ابوالفضل العباس پہ انشاءاللہ آج کی مجلس میں کی جائے گی. ایک درود پڑھیں محمد والے محمد. اللہ صلی علی محمد. مومنین کرام، میری گفتگو چل رہی تھی امام کے سلسلے سے. رسول نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ. جو انسان، جو شخص، جو بندہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. تو لہٰذا انسان کو اپنے امام کو تلاش کرنا ضروری ہے، واجب ہے. اگر بغیر امام کے انسان بغیر امام کی معرفت کے مر گیا تو اس کی موت مسلمان کی موت نہیں ہوگی بلکہ گمنام موت ہوگی. معلوم ہی نہیں کہ کون سے دھرم پہ، کون سے مذہب پہ مرا ہوگا، ایسی موت ہوگی. تو لہٰذا ہر انسان پہ فرض یہ ہے کہ وہ اپنے امام کو پہچانے، ڈھونڈے اور اسے مانے، اس کے پیچھے چلے، اسے قدم پہ قدم رکھ کے اپنی زندگی گزارے. اب دنیا میں بھی دو طریقے کے امام ہیں. کچھ امام جو اللہ کی طرف سے منسوب کیے گئے ہیں، کچھ امام جو لوگوں کی طرف سے منسوب کیے گئے ہیں. وہ امام جو لوگوں کی طرف سے منسوب کیے ہوئے ہیں وہ خود بھی جہنم میں جائیں گے، دوسروں کو بھی جہنم میں لے جائیں گے. وہ امام جو اللہ کی طرف سے منسوب کیے گئے ہیں، جنہیں اللہ نے امام بنایا ہے، وہ خود بھی جنت کے مالک ہیں اور دوسروں کو بھی جنت میں لے جانے کا حق رکھتے ہیں.
تو لہٰذا ہر انسان سے، ہر مسلمان سے ہماری ایک ہی اپیل ہے، ہماری ایک ہی گزارش ہے، ہماری ایک ہی التجا ہے کہ لوگوں امام کو دیکھ تاک کے ماننا، اس لیے کیونکہ تمہاری دل کی آرزو یہ کہ جنت میں چلے جاؤ، تو لہٰذا امام کو ایسے ماننا کہ جو جنت میں لے جانے کے لائق ہوں، ایسے کو امام نہ ماننا کہ جو جہنم کے سپرد کر دے، ایسے کو امام مانو جو قطب الآفتاب ہو، حبیب الاحباب ہو، صراط مستقیم ہو، نبع عظیم ہو، ایسے کو امام مانیے کہ جو جنت میں بھیجتا بھی ہو اور جہنم میں پھینکتا بھی ہو، ایسے کو امام مانیے۔ اگر ایسا امام کوئی ہے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ مومنین کرام، علی کو امام مانیے، کیونکہ اگر علی کو امام مان لیا تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے، آپ کی آخرت بھی۔ صرف آپ کے ذہن کو ہموار کرنے کے لیے میں 2-4 جملے پڑھوں گا، پھر میں فوراً حضرت ابو الفضل العباس پہ آ جاؤں گا۔ علی کو امام مانیے اس لیے کیونکہ علی کو اگر امام مان لیا تو آپ کی دنیا بھی اچھی، آپ کی آخرت بھی اچھی، آپ ادھر بھی اچھے رہیں گے، آپ ادھر بھی اچھے رہیں گے، آپ یہاں بھی عزت دار رہیں گے، آپ آخرت میں بھی عزت دار رہیں گے۔ لیکن اگر علی کے علاوہ کسی کو امام مانا، آپ کا یہاں بھی ذلیل ہونا لازمی ہوگا، آپ کا آخرت میں بھی ذلت اٹھانا لازم ہوگا۔ لہذا علی کو امام مانیے، جو عزت والا امام ہے آپ کو عزت کے علاوہ کچھ نہ دے گا۔ لہذا لیکن دنیا نے کیا کیا؟ دنیا والوں نے اسی علی کی دشمنی میں اسی علی سے جنگ کرنا شروع کر دی، اسی علی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اسی علی کے فضائل کو گھٹانا شروع کر دیا، اسی امام کے کمالات کو گھٹانا شروع کر دیا، دنیا والے نے جلنا شروع کر دیا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا اتنی جلتی تھی علی کے نام سے کہ دنیا کو علی کا نام برداشت نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک تاریخ میں ملتا ہے کہ علی کے نام سے اتنے جلنے کی ان کے اندر تعصب پیدا ہو گیا تھا کہ وہ ایک ممبر سے نہیں، تاریخ نے لکھا ہے 70 ممبروں سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علی علیہ السلام کو برا کہلواتے تھے، تاکہ کوئی علی کا نام نہ لے، تاکہ کوئی علی کی پیروی نہ کرے، تاکہ کوئی علی کی تقلید نہ کرے، تاکہ کوئی علی کے پیچھے نہ چلے۔ لیکن عجب، جس کو اللہ عزت دینا چاہتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ علی کے نام کو اتنی عزت ملی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی، جنہوں نے علی کے نام کو گھٹانا چاہا انہیں اتنی ذلت ملی کہ دنیا انہیں بھی دیکھتی رہ گئی۔ اور جو کریے گا، ہر دور میں نام علی سے جلا گیا، ہر دور میں بغض علی کو اپنے دل میں رکھا گیا، اور یہی وجہ ہے جب اپنے وقت کا چوتھا علی یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید کو جیسے ہی بتایا گیا کہ ان کا نام علی ہے، میں کس کی بات کر رہا ہوں آپ کو معلوم ہے؟ چوتھے امام کی بات کر رہا ہوں۔ جب اپنے وقت کا چوتھے علی، نام علی سے نتیجہ جلنے کا نتیجہ سنیے، جب اپنے وقت کا چوتھا علی، امام سید سجاد کا اصلی نام تھا علی ابن الحسین، جب اپنے وقت کا چوتھا علی یزید کے دربار میں شام میں پہنچا ہے نا، تو یزید کو بتایا گیا کہ ان کا نام علی ہے۔ یزید کا پتہ تاریخ میں جملہ کیا لکھا ہے؟ یزید نے کہا اچھا ان کا نام علی ہے، اما یہ بنی ہاشم میں کتنے علی ہیں؟ اللہ اکبر، یہ کتنے علی ہیں؟ ایک علی کو ابھی میرے بابا نے مسجد کوفہ میں ضرب لگا کے شہید کیا، ابھی دوسرے علی کو میں نے کربلا میں علی اکبر نام کے ایک کو شہید کیا، پھر علی اصغر نام کے علی اس کا بھی نام تھا اسے شہید کیا، پھر میں دیکھ رہا ہوں یہ چوتھا علی میرے دربار میں کیسا آ گیا؟ اور اتنا کہنے کے بعد یزید سید سجاد سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، اے سید سجاد، اے علی، کیا بنی ہاشم میں سارے علی ہیں؟ اللہ اکبر، کیا سارے علی ہیں؟ کیا تمہارے بابا کو ایک ہی نام پسند تھا؟ فوراً سید سجاد مسکرائے اور کہنے لگے، سن یزید، اگر میرے بابا کو اللہ 100 بیٹے عطا کرتا تو میرا بابا ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ اگر میرے بابا کو اللہ 100 بیٹے بھی عطا کرتا تو میرا بابا حسین ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ توجہ کریے گا، ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ پھر مولا سید سجاد نے یزید کے دربار میں اپنا شجرہ بتانا شروع کیا، سن میرا نام علی ہے، میرے بابا کا نام حسین ہے، میرے دادا کا نام علی ہے، میرے دادا کے بابا کا نام ابو طالب ہے، ان کے بابا عبد المطلب ہے، پورا شجرہ بتانا شروع کیا۔ اور سید سجاد نے شجرہ بتاتے بتاتے یزید سے مخاطب ہو کے کہا، اے یزید سن، میں پورے دربار میں میں اپنا شجرہ بتاؤں تجھے الل اعلان، اگر تجھ میں ہمت ہے تو تو آ کے کان میں بتلا دے اپنے باپ کا نام۔
تو آ کے کان میں بتلا دے اپنے باپ کا نام. میں تو علی ہوں, میرے خاندان میں علی ہی علی ہے, میرے دادا بھی علی ہے, میرے بھائی بھی علی تھے, میرے بابا نے جتنے بیٹے ہوئے میرے بابا کو, میرے بابا نے سب کا نام علی رکھا. سید سجاد نے کہا مجھے فخر ہے نام علی پہ, مجھے گھمنڈ ہے نام علی پہ, مجھے تکبر ہے نام علی پہ, اس لیے کیونکہ نام علی کے رکھنے کی وجہ سے میں اپنا شجرہ بتاتا ہوں تجھے علل اعلان. اگر تجھ میں ہمت ہے تو اپنے باپ کا نام آ کے میرے کان میں بتا دے. اللہ اکبر, سنیے گا, تو اپنے باپ کا آ کے کان میں میرے نام بتا دے, میرے کان میں آ کے اپنے باپ کا نام بتا دے. سنیے گا, میرا احساس کہتا ہے کہ عجب نہیں وہاں پہ جناب زینب بھی گویا ہوئی ہوں گی. کہا ہوگا جناب زینب سید سجاد یہ نام علی سے جلتا اس لیے ہے, یہ نام علی سے پریشان ہوتا اس لیے ہے, اس لیے کیونکہ اس کا شجرہ یہ تو نہیں بتا پائے گا. چلو میں ہی تجھے بتا دیتی ہوں. یزید سن تو کون ہے, حریث تخت خلافت میں تار تار ہو تم, ستم کی میت اوریا کے سوگوار ہو تم. او یزید تو نام علی سے جلتا اس لیے ہے کیونکہ ستم کی میت اوریا کے سوگوار ہو تم. تمہارے دل میں جو بغض علی کے خیمے ہے, ہمیں پتا ہے کہ ہندا کے رشتہ دار ہو تو. ہمیں پتا ہے کہ ہندا, کیونکہ ہندا والے کبھی بھی نام علی سے خوش نہیں ہوں گے. جو جناب زہرا والے ہوں گے وہی نام علی سے خوش ہوں گے, جو خدیجہ والے ہوں گے وہی نام علی سے خوش ہوں گے, جو ہندا والے ہوں گے وہ نام علی سے جلتے تھے, جلتے ہیں, جلتے. اب یزید نے اتنا سنا کہ یہاں شجرہ کھلا ہے, میری دادی کا نام آ گیا, فوراً یزید نے اشارہ کیا مؤذن اذان دے. لیجئے مؤذن نے اذان کہنا شروع کی. لیجئے اس میں بھی ذلت یزید کی سن لیجئے. مؤذن نے اذان کہنا شروع کی, اللہ اکبر. سید سجاد نے کہا اللہ اکبر. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. سید سجاد نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ. سید سجاد نے کہا مؤذن جس محمد کا نام تو اس اذان میں لے رہا ہے اسی کا تجھے واسطہ ہے, ٹھہر جا. اور تاریخ میں لکھا ہے کہ سید سجاد نے مؤذن کو محمد کے نام پر روک کے پھر یزید سے مخاطب ہو کے کہا یزید سن, علی ہیں صاحب اوصاف, فخر ہے ہم کو, نبی کے بعد یہ اونچا مقام آپ کا ہے. کہا یزید سے دربار میں یہ عابد نے بتا اذان میں کیا نام تیرے باپ کا ہے. اللہ. تو یہ نام علی میں جو محمد اور رسول اللہ سید سجاد نے کہا یہ کوئی اور نہیں, یہ تیرے اجداد نہ تھے بلکہ ہمارے دادا تھے, ہمارے نانا تھے, ہمارے اجداد تھے. تو آج بھی محمد کا نام اذان میں بتاتا یہ ہے. سید سجاد نے کہا جیت تیری نہیں ہوئی بلکہ جیت ہماری. اسمون ان کا میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, اللہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن میں ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو, اے میری مخلوق, تم مجھ سے مانگو, تم مجھ سے طلب کرو, تم مجھ سے التجا کرو, تم مجھ سے سوال کرو, تم مجھ سے دعا مانگو, میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے ان الذین یستکبرون, کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت میں گھمنڈ کرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, غرور کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. میں ایسے گھمنڈ کرنے والوں کو جو ہماری عبادت میں گھمنڈ کرتے ہیں انہیں ذلیل کروں گا اور ذلیل کرنے کے بعد جہنم میں ڈال دوں گا. اللہ اکبر.
پہلے پروردگار کیا کہہ رہا؟ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے طلب کرو، مجھ سے سوال کرو۔ اور کچھ لوگ ہیں جو میری عبادت میں گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور جو لوگ میری عبادت میں گھمنڈ کرتے ہیں میں انہیں ذلیل کروں گا، اور ذلت کا طوق پہنانے کے بعد انہیں جہنم میں دوزخ کی آگ کے حوالے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، امام جو نماز نہ پڑھے اسے متکبر کہا جائے تو سمجھ میں آئے، جو روزہ نہ رکھے اسے متکبر اور گھمنڈی کہا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو عبادت بھی کرتے ہیں اور عبادت کے اندر گھمنڈ کرتے ہیں۔ عبادت کے اندر گھمنڈ کیا ہے؟ عبادت کے اندر غرور کیسا؟ عبادت کے اندر کون لوگ تکبر کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ عبادت کے اندر وہی لوگ گھمنڈ کرتے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ بغیر دعا کے ہی اپنا مصلی لپیٹ دیتے ہیں۔ ہوتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، دیکھتا ہوں، ہر جگہ دیکھتا ہوں، بہت جلدی میں ہے بھائی، نماز ختم، فٹافٹ تصویر پڑھ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جلدی سے شارٹ میں بالکل دعا مانگی اور ہلکی پھلکی کبھی کبھی مانگ لی، کبھی نہیں بھی مانگی، مصلی لپیٹا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ گھمنڈی، یہ گھمنڈ کر رہے ہیں، یہ متکبر ہیں، یہ غرور کر رہے ہیں، انہیں میں ذلیل کروں گا، اور ذلیل کرنے کے بعد کہا جہنم میں ڈالوں گا۔ لہذا میرے مومنین، میرے علی کے چاہنے والے، علی کے محب، علی کے عاشقوں، اگر نماز پڑھیے تو جتنا وقت نماز میں دیجئے اس سے تھوڑا وقت آپ دعا میں ضرور دیجئے، وگرنہ اللہ کی نظر میں آپ گھمنڈی کہلائیں گے، اللہ کی نظر میں آپ متکبر کہلائیں گے۔ دعا میں تھوڑا سا وقت دیا ضرور کریے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ دعا کیا ہے؟ دعا ہے اللہ سے گفتگو، معنی بتائے گئے دعا کا، دعا ہے اللہ سے بات چیت کرنا۔ اب اللہ سے بات چیت کرنی ہے تو کیسے کی جائے؟ دیکھیے، انسان جب گھر میں کوئی کسی انسان کے بچہ ہوتا ہے چھوٹا، تو چھوٹے بچے کو کسی چیز پہ توجہ ہو یا نہ ہو وہ بولنے پہ ضرور توجہ دلاتے ہیں۔ دیکھو بیٹا، بڑے آئیں تو تم سے بات نہ کرنا، آپ سے بات کرنا، جبکہ چھوٹا بچہ اگر توتلی زبان میں کسی کو تم بھی کہہ دے تو اچھا ہی لگے گا، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں چھوٹے بچوں کو بھی مولانا سکھائیے، اس لیے کیونکہ اگر چھوٹا بچہ کسی بڑے کو باہر نکل کے تم کہنے لگا تو لوگ اس کو برا نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے کہ اس کا باپ کون ہے، اس کے باپ کو برا کہا جائے گا کہ بتائیں اس کے باپ نے اس کو تہذیب نہیں سکھائی، یہ بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں اس کو بتایا نہیں، اس بڑوں سے کیسے گفتگو کرتے ہیں اس کو سمجھایا نہیں۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ بولتا زبان بچہ ہے لیکن بچے کی زبان سے پکڑا جاتا باپ ہے، زبان بولتا بچہ ہے، بچے کی زبان سے پکڑا جاتا باپ ہے۔ یعنی بچے کی زبان سے پتا چلتا ہے کہ باپ کی زبان کیسی ہے، توجہ کریے گا، بچے کی زبان سے پتا چلتا ہے کہ باپ کی زبان کیسی ہے۔ اب میں جلدی سے جملہ کہہ کے ہوے کی طرح سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ یعنی بچے کی زبان سے پتا چلتا ہے کہ باپ کی زبان کیسی ہے۔ اب ہم سے نہ پوچھو کہ ابو طالب کی زبان کیسی ہے، ارے ابو طالب کی زبان دیکھنی ہے تو تم علی کی زبان دیکھو، علی آتے ہی قرآن سناتے ہیں، توریت سناتے ہیں، انجیل سناتے ہیں، زبور سنا کے بتاتے ہیں۔ دنیا والے دیکھو، جو میری زبان ہے وہی میرے بابا ابو طالب کی زبان ہے، تو میری زبان ہے، میری زبان پہ اگر وحی کا کلمہ ہے تو میرے بابا ابو طالب کی زبان پہ بھی وحی کا ہی کلمہ۔ تو دعا کیا ہے؟ بات چیت، گفتگو۔ اللہ نے پوری کائنات بنائی، توجہ اب یہاں سے، پوری کائنات اللہ نے بنائی، سجائی، اور بنانے کے بعد کہا مجھ سے مانگو، اور مانگنے کے بعد کیا کہا؟ میں قبول بھی کروں گا۔ اللہ نے نماز کے لیے ایسا نہیں کہا، اللہ نے روزے کے لیے ایسا نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو گے تو میں قبول کر لوں گا،
تم روزہ رکھو گے تو میں قبول کر لوں گا، تم حج کرو گے تو میں قبول کر لوں گا، تم زکات دو گے تو میں قبول کر لوں گا، تم خمس دو گے تو میں قبول کر لوں گا۔ لیکن واحد عبادتوں میں ایک واحد عبادت ہے دعا، کہ جس کے لیے اللہ نے کہا تم مانگو تو صحیح۔ اللہ اکبر، میں قبول کروں گا۔ نماز ہو سکتا ہے قبول ہو نہ ہو، روزہ ہو سکتا ہے قبول ہو نہ ہو، حج ہو سکتا ہے قبول ہو نہ ہو، زکات دیا ہوا ہو سکتا ہے قبول ہو نہ ہو، لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے آپ سے کہ تم اگر دعا مانگو گے تو میں اسے قبول ضرور کروں گا۔ اللہ نے صرف آپ سے نہیں کہا، بلکہ ہر نبیوں سے بھی یہی کہا کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، مجھ سے دعا کرو۔ آپ قرآن پڑھیے، قرآن میں بھری پڑھیے نبیوں کی دعائیں۔ رب اشرح لی، کہیں موسیٰ نے مانگا، کبھی عیسیٰ نے مانگا، کبھی ابراہیم نے مانگا، کبھی نوح نے دعا مانگی۔ ہر نبی نے دعا مانگ کے بتا دیا کہ جب نبیوں کی زندگی بغیر دعا کے آگے نہیں بڑھ سکتی تو پھر تمہاری کیا اوقات ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تمہیں بھی دعا مانگنی پڑے گی، تمہیں بھی اللہ سے التجا اور گزارش کرنی۔ تو ہر نبی نے دعا مانگی۔ میں آ رہا ہوں بڑی آہستہ آہستہ سے اپنے موضوع پہ۔ ہر نبی نے دعا مانگی۔ لیجئے، اپنے وقت کا آخری نبی بھی دنیا میں تشریف لایا۔ اب جیسے ہی نبی دنیا میں آئے تو نبی کو بھی حکم پروردگار ہوا، نبی سب نبیوں نے مانگا ہے، تم سید الانبیاء ہی کیوں نہ ہو، تم بھی مجھ سے ضرور مانگو گے، تم بھی کچھ طلب کرو، تم بھی دعا مانگو۔ لیجئے، نبی نے آواز دی، بڑا بے نیاز نبی ہے نا ہمارا، نبی نے آواز دی، پروردگار تجھ سے کیا مانگوں، مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو نے مزمل بنایا بن مانگے، مدثر بنا دیا بن مانگے، یاسین بنا دیا بن مانگے، طٰہٰ بنا دیا بن مانگے، پروردگار تجھ سے مانگوں کیا؟ تو نے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کر دی بن مانگے، تجھ سے مانگا کیا جائے؟ تو نے پوری دنیا مجھے بن مانگے دی ہے۔ پھر سے پروردگار کی آواز آئی، میرے حبیب ہم نے سب کچھ تمہیں بن مانگے دیا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن اپنے خزانے قدرت میں ایک خزانہ چھپا کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے سب کچھ تمہیں بن مانگے دیا ہے، لیکن ہمارے خزانے میں ایک خزانہ علی کا ہے۔ جب تک علی کو دعاؤں میں مانگو گے نہیں، علی تمہیں ملے گا نہیں۔ لیجئے، نبی نے ہاتھوں کو اٹھایا، دعا میں علی کو مانگا۔ وجعلنی، قرآن میں آیت ہے نبی کی دعا کے سلسلے سے، نبی نے فرمایا وجعلنی، پروردگار وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اے پروردگار مجھے ایک مددگار عطا کر دے۔ یہ مددگار کوئی اور نہیں تھا بلکہ علی ابن ابی طالب کی ذات تھی۔ یہاں پہ غور کیا آپ نے؟ نبی نے کیا مانگا؟ مددگار۔ پھر سے میں کہہ رہا ہوں، نبی نے کیا مانگا؟ مددگار۔ مددگار، مدد نہیں مانگی۔ اللہ اکبر، اللہ سے ڈائریکٹلی مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا۔ مشکل کا حل نہیں مانگا، مشکل کشا مانگ کے بتا دیا کہ دنیا والوں یا علی مدد کہنا صرف شیعوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ نبی نے بھی علی مدد کہا ہے۔ نبی نے بھی علی مدد کہا۔ یہ مددگار مانگنا کیا؟ یہ علی مدد ہی تو ہے۔ لیجئے، اللہ نے نبی کی دعا سنی اور سننے کے بعد علی کو دنیا میں بھیجا۔ کس کی دعا ہے مولا علی؟ نبی کی دعا ہے۔ کس کی دعا ہے؟ نبی کی دعا ہے۔ کس سے مانگا تھا؟ نبی نے کس سے مانگا تھا؟ اللہ سے مانگا تھا۔ اب لوگ ہم سے یہ نہ کہیں کہ ارے علی کی تو ولادت کعبے میں کیوں ہوئی بھائی، ابو طالب کے گھر میں ہونی چاہیے۔ ہم کہیں گے ہمارا بیوقوفو، ہوش کو ٹھکانے میں رکھو، جس سے مانگا جاتا ہے اسی کے دروازے پہ جایا جاتا ہے۔ نبی نے علی کو ابو طالب سے نہیں، اللہ سے مانگا تھا، اللہ کے گھر سے ملا ہے۔ اللہ سے مانگا تھا، اسی لیے علی کو اللہ کے گھر سے لیا ہے۔
اچھا علی آ گئے، میں بہت آہستہ آہستہ آ رہا ہوں اپنے موضوع پہ. علی آ گئے، یہ بھی بڑے بے نیاز نبی کی طرح، کبھی کچھ نہیں مانگا اللہ سے، کبھی کچھ نہیں طلب کیا اللہ سے، کبھی کچھ التجا نہیں کی اللہ سے، پھر حکم پروردگار ہوا. علی تم بھی کچھ مانگو گے؟ علی نے بھی جواب دیا پروردگار تجھ سے کیا مانگا جائے، تو نے فاتح خیبر بنا دیا بن مانگے، فاتح حنین بنا دیا بن مانگے، فاتح خیبر بنا دیا بن مانگے، فاتح بدر بنا دیا بن مانگے، عین اللہ بن مانگے، وجہ اللہ بن مانگے، لسان اللہ بن مانگے، اذن اللہ بن مانگے، لسان اللہ بن مانگے، جنب اللہ بن مانگے. پروردگار تم نے حسنین جیسے بیٹے عطا کر دیے بن مانگے، نبی کی بیٹی کو میری زوجہ بنا دیا بن مانگے. پروردگار تجھ سے مانگا کیا جائے؟ پھر سے آواز قدرت آئی، علی خزانے میں خزانہ اور ہے، جب تک اسے مانگو گے نہیں سب کچھ تو بن مانگے دیا، لیکن جب تک اسے مانگو گے نہیں وہ تمہیں ملے گا نہیں. علی سے فرمایا عباس اگر چاہیے تو علی تم کو اللہ سے مانگنا پڑے گا، عباس کو جب تک مانگو گے نہیں میں تمہیں عطا نہیں کروں گا. جب تک عباس کو مانگو گے نہیں عباس تمہیں ملیں گے نہیں، جب تک عباس کو مانگو گے نہیں، اللہ اکبر، عباس تمہیں ملیں گے نہیں. علی کی زندگی کی پوری زندگی کی ایک ہی دعا ہے عباس. اللہ اکبر، توجہ کریے گا، علی نے اپنی دعاؤں میں عباس کو مانگا ہے. اسی لیے فخری جعفری میرٹھی کہتے ہیں کہ منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی، خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی. ارے دنیا والوں لاؤ گے بھلا دوسرا عباس کہاں سے؟ حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگے. لاؤ گے بھلا دوسرا عباس کہاں کہاں سے؟ حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی. عباس کے لیے یہی کافی ہے کہ عباس علی کی دعا ہے. اللہ اکبر. لیجئے مولا عباس کی آمد کب ہوئی؟ کب ہوئی؟ 4 شعبان. بولا کریے تاریخ معلوم ہونی چاہیے اتنی کم از کم ہم لوگ کو. کب ولادت ہوئی مولا عباس کی؟ 4 شعبان کو. پہلی شعبان کو کس کی ولادت ہوئی؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی. ذہن میں رہے، پہلی شعبان کو کس کی ولادت ہوئی؟ جناب بولیے کس کی ولادت ہوئی؟ اب بولا کریے یاد رہے گا. دیکھیں مجلس کے علاوہ کوئی الگ سے کچھ سنو نہیں پاتا، کچھ پڑھو نہیں پاتا ہے. یہی درسگاہ ہے جہاں سے سب کچھ سیکھنا ہے آپ کو. تو پہلی شعبان کو کس کی ولادت؟ جناب زینب. اور تیسری شعبان کو کس کی ولادت ہے؟ امام حسین. اور چوتھی شعبان کو مولا عباس. سن لیا؟ اب ادھر دیکھیے گا، دیکھیں گے تب سمجھیں گے. پہلی شعبان کو بی بی زینب، 3 شعبان کو مولا حسین، اور 4 شعبان کو مولا عباس. پہلی شعبان کو بی بی زینب، 3 شعبان کو توجہ کریے گا 3 شعبان کو مولا حسین، اور چوتھی شعبان کو مولا عباس. ایک طرف حسین کی حفاظت کے لیے زینب کھڑی ہے، اللہ اکبر. ایک طرف حسین کی حفاظت کے لیے عباس کھڑے. توجہ کریے گا، ایک طرف حسین کی حفاظت کے لیے عباس، ایک طرف حسین کی حفاظت کے لیے زینب. اسی لیے کربلا تک حسین کی جس نے حفاظت کی اسے عباس کہتے ہیں. بعد کربلا جو مقصد حسینیہ کی محافظہ بنی اسے زینب، اسے زینب کہتے ہیں. کربلا تک جس نے حسین کی حفاظت کی، لمحے لمحے میں حفاظت کی، اسے آقا عباس کہتے ہیں. اچھا 4 شعبان کو آمد عباس ہے، ولادت عباس کس وقت ہوئی؟ مولا عباس کی ولادت دن میں ہوئی، دوپہر میں ہوئی، رات میں ہوئی، شام میں ہوئی؟ کب ہوئی بھائی؟
تو تاریخ نے بتایا کہ مولا عباس فجر کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے. کب آئے؟ فجر کے وقت. اچھا، پروردگار رات میں بھی بھیج سکتا تھا، دوپہر میں بھی بھیج سکتا تھا، شام میں بھی بھیج سکتا تھا. پروردگار آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر، کیا وجہ ہے کہ مولا عباس کی آمد جو ہے فجر ہی کے وقت کیوں ہوئی؟ تو پہلے فجر کا وقت سمجھیے. فجر کے وقت سے پہلے ایک وقت آتا ہے جسے کہتے ہیں صبح صادق. کیا بولتے ہیں؟ صبح صادق. مولا عباس کی آمد ہے فجر کے وقت. صبح صادق وہ وقت کہلاتا ہے کہ جس وقت پورے آسمان پہ سفیدی پھیل جاتی ہے. اور وہی جب صبح صادق والی سفیدی پورے آسمان پہ جب پھیل جاتی ہے تو وہی نماز صبح کا اول وقت ہوتا ہے. پہلے جب گھڑی اوڑی نہیں تھی تو ایسے ہی پتہ لگایا جاتا تھا نماز فجر کا وقت. تو صبح صادق اس وقت کو کہتے ہیں جس وقت سفیدی نمودار ہوتی ہے اور پورے آسمان پر جب پھیل جاتی ہے. اسی کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فجر کا وقت. توجہ کریے گا. اور اسی وقت ہوئی مولا عباس کی دنیا میں آمد. توجہ، اسی وقت فجر کے وقت جس وقت صبح صادق پورے آسمان پہ پھیل جاتی ہے اور اس کے پھیلنے کے بعد جو وقت شروع اور اسٹارٹ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فجر کا وقت. اس وقت مولا عباس کی آمد ہوئی. یعنی فجر کے وقت مولا عباس کی آمد کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت جس کے آنے سے اندھیرے چھٹتے ہیں، اجالے آتے ہیں. توجہ کریے گا، اندھیرے چھٹتے ہیں. فجر کا وقت وہ وقت کہلاتا ہے کہ جب اندھیرے چھٹنے لگتے ہیں، اجالے 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 آنے لگتے ہیں. مولا عباس کو فجر کے وقت اللہ نے بھیج کے بتایا، دنیا والوں عباس کو پہچانو، عباس دنیا میں آ گئے. اب اندھیروں کی موت ہے، اجالوں کی زندگی ہے. دنیا والوں عباس آ گئے، اب اندھیروں کی موت ہے اور اجالوں کی نور کی زندگی ہے اور ظلمات کی موت ہے. لیجئے جلدی جلدی میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کچھ اور اہم باتیں پیش کرنی. مولا آ گئے فجر کے وقت. جناب فضہ دوڑی دوڑی مسجد میں آئے، علی گھر پہ نہیں آئی، فجر کا ٹائم ہے، وقت ہے. مولا عباس کی آمد ہوئی. دوڑی دوڑی جناب فضہ پہنچی مسجد میں. تاریخ اور روایت بتاتی ہے کہ جناب فضہ مسجد کی دیوڑی پہ آواز دی، یا علی جاءت ولد الذی کنت تنتظر. یا علی وہ بچہ آ گیا جس کا آپ کو انتظار تھا. اللہ اکبر. یا علی، جناب فضہ مولا علی کو خوشخبری دے رہی، یا علی وہ بچہ آ گیا جس کا آپ کو انتظار تھا. جملہ کہہ دوں، ارے کعبے کو جس کا انتظار ہو اسے علی کہتے ہیں، علی کو جس کا انتظار ہو اسے عباس. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. لبیک یا عباس، لبیک یا زینب، لبیک یا لبیک یا مہدی، لبیک یا علی کو انتظار تھا عباس کے آنے کا. قسم خدا کی روایت کا جملہ ہے، میں نہ پڑھتا اگر روایت میں یہ نہ پڑھتا. مولا نے جیسے ہی عباس کے آنے کی خبر سنی نا مومنین، مسجد سے دوڑے ہوئے نکلے. اللہ اکبر. اور نکلنے کے بعد گھر میں تشریف لے گئے. تاریخ اور راویان کہتے ہیں وَتَحَلَّلَ الْوَجْهُ، علی کے چہرے پہ بہت ہی زیادہ مسکراہٹ تھی. علی بہت ہی زیادہ خوش تھے، علی بہت ہی زیادہ مسکرا رہے تھے. آپ نے غور نہیں کیا، علی کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. علی کا چہرہ علی کا چہرہ نہیں ہے،
ہائے 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 ہائے، علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے، یعنی پتہ یہ چلا جس کے آنے سے اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے اسے حضرت عباس، اسے حضرت عباس کہتے۔ مولا نے حضرت عباس کو اپنی گود میں لیا اور نام کیا رکھا؟ کیا رکھا نام؟ عباس۔ عباس کے کیا معنی ہیں؟ عباس کے کیا معنی ہیں؟ ہر نام کا معنی ہوتا ہے، عباس کا بھی تو معنی کچھ ہوگا۔ تو عباس کے معنی ہیں شیر کے۔ کائے کے ہیں؟ دیکھیے عربی میں شیر کے لیے اور بھی بہت سارے الفاظ یوز ہوتے ہیں، بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں شیر کے، جیسے مثال کے طور پہ حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں، غضنفر بھی شیر کو کہتے ہیں، لیس بھی شیر کو کہتے ہیں، اور غضنفر بھی، زرغام بھی شیر کو کہتے ہیں، لیکن ہر شیر کو ایک ہی نام سے نہیں پکارتے، جیسی کیفیت ہوتی ہے شیر کو پھر اس کیفیت کے اعتبار سے اس کا نام پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ مثال دے دوں آپ کو تب آپ زیادہ سمجھیں گے۔ مثال کے طور پہ جب کوئی شیر پہاڑی سے اتر کر اپنے شکار کو حملہ کر کے مار ڈالے اس ٹائم اس شیر کو کہتے ہیں حیدر۔ ہائے 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 ہائے، اس ٹائم اس وقت کو اس کیفیت کے جو شیر پہاڑی سے اتر کر اپنے شکار پہ حملہ کرے اس شیر کو کیا کہتے ہیں؟ حیدر۔ مرحب نے اللہ اکبر خیبر سے ایک رات پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک شیر ہے جو پہاڑی سے اتر کر اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ مولا نے وہی خواب کی تعبیر کی وجہ سے اپنا نام علی بھی بتا سکتے تھے، لیکن حیدر بتا کے بتایا کہ مرحب جو تو نے خواب دیکھا تھا، خواب میں جو شیر آیا تھا وہ کوئی اور نہیں میں ہی تھا جو تیرے اوپر حملہ کر رہا تھا۔ تو حیدر کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی شیر پہاڑی سے اتر کر اپنے شکار پر حملہ کرے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ حیدر۔ دوسرا معنی، جب کوئی شیر جھاڑیوں میں چھپ جائے اس وقت اس شیر کو اجوا کہتے ہیں۔ توجہ کریے گا، کیا کہتے ہیں؟ اجوا۔ جب کوئی شیر، اسی جھاڑی میں چھپا ہوا شیر جھاڑی سے نکل کر اپنے حملے پہ جھپتے، اپنے شکاری پہ جھپتے تو اس شیر کو غضنفر کہتے ہیں۔ توجہ کریے، ایک ایک معنی تک میں آپ کو پہنچانے کسی نتیجے تک لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ غضنفر۔ جب کوئی شیر، تیسرا معنی، چوتھا معنی پیش کر رہا ہوں، جب کوئی شیر اپنے شکاری کو پہلے جھنجھوڑے پھر چھوڑے، پھر جھنجھوڑے پھر چھوڑے اور پھر مارے تو اسے لیس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو جنگ خندق کا واقعہ معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے؟ عمرو بن عبدوت کے پہلے سینے پہ مولا چڑھے، جھنجھوڑا، پھر اترے، پھر جھنجھوڑا، پھر مار کے بتایا لیس بھی کوئی اور نہیں میں ہوں۔ تو لیس کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی شیر اپنے شکاری کو جھنجھوڑے، چھوڑے، پھر جھنجھوڑے، پھر مارے اسے کیا بولتے ہیں؟ اتنے معنی پہنچ گئے۔ اب آخری معنی، بات آگے بڑھ جائے گی۔ تاریخ اور لغات نے لکھا فمن خافت منہ الاسود فهو العباس۔ جتنے شیر بھی ہیں، سارے شیر جس شیر کی ہیبت سے دور بھاگتے ہو اسے عباس۔ جنگل کے تمام شیروں سے جس کی خوف اور ہیبت کی وجہ سے تمام شیر بھاگتے نظر آئے اسے عباس کہتے ہیں۔ اس شیر کو جس سے شیر بھی ڈرتے ہوں اسے عباس کہتے ہیں۔ معنی پتہ چل گیا مولا عباس کے نام کا؟ اسے جس سے شیر بھی ڈریں، خوف زدہ ہو، جس سے شیر بھی دیکھ کے فرار اختیار کر لے
اسے عباس کہتے ہیں. لیجیے مولا کی آمد ہو گئی. بڑی آہستہ آہستہ 2-3 بات اور سن لیجیے. مولا کی آمد ہو گئی. مولا کی ماں کا نام کیا تھا؟ ام البنین لقب ہے. ام البنین، ام مانی ماں، بنین یعنی بیٹے، بیٹوں کی ماں کو ام البنین کہتے ہیں. نام ان کا تھا فاطمہ کلابیہ. ام البنین کا ریئل نام کیا تھا؟ فاطمہ کلابیہ. ماں عباس کی فاطمہ کلابیہ، باپ عباس کے مولا علی. دیکھیے بچے کے اندر ماں کی تربیت کا بھی اثر ہوتا ہے اور باپ کے خون کا بھی اثر ہوتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں جب بھی اپنی شادی کریے یا اپنے بچوں کی شادی کریے، بیوی کم تلاش کریے، ماں زیادہ تلاش کریے. آنے والی نسل کی ماں زیادہ تلاش کریے. اور سنیے، ماں ہمیشہ با کردار لائیے گا، بے کردار نہ لائیے گا. ماں ہمیشہ با کردار لائیے گا، بے کردار نہ لائیے گا. پھر سے سنیے، ماں ہمیشہ با کردار لائیے گا، بے کردار ماں نہ لائیے گا. اس لیے کیونکہ ماں اگر بے کردار ہو جائے گی تو مسلمانوں کی اماں ہی کیوں نہ ہو، جنگ جمل میں حاضر کرار کے سامنے آ جائے گی. لیکن اگر ماں با کردار ہوگی تو کافر ہی کی ماں کیوں نہ ہوگی، ہمیشہ اپنے بچے کو یہی سمجھائے گی، بیٹا سب کے مقابلے پانا، کبھی حیدر کے مقابلے. پتا ہے نا مرد کی ماں نے کیا سمجھایا تھا؟ اب کافر کی ماں ہے، کس کی ماں اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن اس کو کم از کم اتنا معلوم تھا کہ حیدر کے مقابلے پر اپنے بچے کو. یہ مسلمانوں کی اماں جو کہلاتی ہیں ام المومنین عائشہ، سنا ہے نا آپ نے نا، ان کا کیا نتیجہ جنگ جمل میں؟ کیونکہ یہ با کردار نہیں تھی، بے کردار تھی. مومنین کرام، تو بچے کے اندر باپ کے خون کا بھی اثر ہوتا ہے اور ماں کی تربیت کا بھی، ماں کی تربیت کا بھی اثر ہوتا ہے اور باپ کے. اب میں زیادہ ادھر ادھر گھماؤں گا نہیں، ڈائریکٹ نتیجے تک پہنچتا ہوں. ماں کے خون، ماں باپ کے خون کا بھی بچے کے اندر اثر ہوتا ہے اور ماں کی تربیت کا بھی اثر ہوتا ہے اور باپ کے خون کا بھی اثر ہوتا ہے. اب اگر آپ کو ایک ہی کردار میں ماں کے تربیت کا بھی اثر دیکھنا ہے اور باپ کے خون کا بھی اثر دیکھنا ہے تو آپ کربلا میں اکیلے عباس کو دیکھ لیں. اللہ اکبر، عباس کو دیکھ لیں. عباس نے باپ کے خون کا بھی اثر دکھایا. اللہ، ماں کی تربیت کا بھی اثر کہا. کیسے؟ کہ عباس 9 لاکھ کے لشکر سے بھیڑ کے اکیلے دم پہ دریا میں اپنے گھوڑے کو اتار کے بتایا یہ ماں باپ کے خون کا اثر، اور چلو میں پانی اٹھا کے دریا میں دوبارہ پھینک کے بتایا یہ ماں کی تربیت کا اثر، یہ ماں کی تربیت کا اثر. باپ کے خون نے شجاعت بخشی، ماں کی تربیت نے وفا بخشی. عباس نے کہا کہ میں اس وقت تک پانی پی نہیں سکتا کہ جب تک خیمے میں پانی نہ پہنچ جائے. سنیے، بس کربلا پہنچ گیا تو کربلا ہی پہ میں تمام بھی کر دوں گا. مولا عباس نے 10 محرم کی شب یعنی 9 محرم کی جو رات آئی نا، تو یزیدیوں کا لشکر بہت زیادہ تھا، لاکھوں کا لشکر، سپاہی بہت زیادہ، تیر تبر نیزے سارے لشکر یزید کی طرف، اور ادھر 72 ساتھی، کچھ گھوڑے، کچھ نیزے، کچھ تلواریں. تو مولا عباس ہیں اپنے لشکر کے علمدار. تو مولا عباس نے، تاریخ پڑھ کے میں ختم کیے دیتا ہوں مجلس. مولا عباس نے اپنے تمام 72 ساتھیوں کو 9 محرم کی رات اکٹھا کیا. اللہ اکبر، سنیے گا، جمع کیا. اور جمع کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو حوصلہ والا
خطبہ دیا تاکہ ان کے حوصلے میں اضافہ ہو جائے، تاکہ ان کی شجاعت اور بھڑک جائے۔ توجہ کریے گا، مولا عباس نے اکٹھا کیا کیونکہ سامنے لاکھوں کا لشکر، لاکھوں کا ہجوم تھا۔ اب بہرحال دل میں تھوڑی بہت تو ہوگی کہ ہم لوگ کم ہیں، ہم لوگ تعداد میں کم ہیں، ہماری قلت ہے، ہم تھوڑے سے ہیں، وہ زیادہ ہیں۔ مولا عباس نے اتنا دیکھا، دیکھنے کے بعد اپنے لشکر کی کیفیت کو سمجھا، اور سمجھنے کے بعد تمام اپنے 72 جتنے ساتھی تھے سب کو اکٹھا کیا، اور ایک اونچی جگہ پہ مولا عباس کھڑے ہو گئے۔ اور کھڑے ہونے کے بعد کہا، سنو میرے ساتھیوں، توجہ کریے گا، 2-3 جملے مجلس تمام کے، سنو میرے ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں اللہ کی حمد کرتا ہوں کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں حسین کے ساتھ رکھا۔ اللہ اکبر۔ مولا عباس نے پہلے اللہ کی حمد کی اور اس کا شکریہ ادا کیا، اور شکریہ ادا کرنے کے بعد مولا عباس نے خطبہ دینا ارشاد کیا۔ مولا عباس کا پہلا جملہ تھا، مولا عباس نے کہا، میرے ساتھیوں، میرے لشکر والوں، تم ان ظالموں کی کثرت پہ خوف نہ کھانا۔ اللہ اکبر۔ تم اس ظالموں کی کثرت پہ خوف نہ کھانا، ان کے زیادہ ہونے سے ڈرنا نہیں، بلکہ یہ جہنم کے کتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا عباس کا جملہ ہے، یہ جہنم کے ایندھن ہیں، یہ جہنم کے کتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر اللہ اوپر سے ایک چھوٹا سا پتھر بھی گرا دے تو یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ کافر ہیں، یہ مکار ہیں، اور تم ایسے لوگ ہو جو اللہ کی بہترین مخلوق میں کی مخلوق ہو، تم پوری انسانیت کا نچوڑ ہو، تم پوری انسانیت کی روح ہو، تم پوری انسانیت کا نچوڑ ہو۔ مولا عباس اتنا کہنے کے بعد کہنے لگے، دنیا لوگوں، تم لوگ مجھے پہچانتے ہو، میں کون ہوں؟ سنو میں کون ہوں۔ میں اللہ کی ہیبت ہوں، میں حسین کا سپاہی ہوں، میں حسین کا غلام ہوں، میں اللہ کی ہیبت ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کو علی نے اپنی دعاؤں میں مانگا ہے، میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کی تمنا ہوں، میں ام البنین کا لال ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد مولا عباس نے قسم کھائی۔ مولا عباس کہتے، میرے ساتھیوں، قسم خدا کی، اگر کل میرے آقا نے مجھے اجازت دے دی، توجہ کریے گا، مولا کہتے ہیں قسم خدا کی، اگر کل میرے آقا نے مجھے لڑنے کی اجازت اگر دے دی تو تم لوگ دیکھنا، کل جبرائیل فرشتہ بھی پریشان نظر آئے گا، میکائیل اور جبرائیل کے ماتھے پہ پسینہ نظر آئے گا، ملک الموت بے چین نظر آئے گا، ملک الموت جو روح قبض کرتا ہے وہ گھبراتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر مولا عباس کہتے ہیں قسم خدا کی، اگر میرے مولا نے مجھے اجازت دے دی تو کل میں میدان میں جاؤں گا اور ان شامیوں کے لیے اپنے گھوڑے کی سموں سے ایک گڈھا کھود کے ان کو انہی گڈھے میں دفن کر دوں گا۔ مولا نے اتنا ولولے اور جوش والا خطبہ دیا کہ پورے لشکر میں، پورے مولا کے سپاہیوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی، لبیک 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 یا حسین کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ شجاعت عباس، اگر اے کاش کہ مولا عباس کو اجازت مل جاتی۔ مولا عباس نے کہا تھا، سید سجاد، اگر مجھے میرے آقا نے اجازت دے دی تو میں، اگر مولا نے مجھے اجازت دے دی تو میں اگر ان لشکر کو کوفے کی دیوار سے نہ ٹکرا دوں تو مجھے بھی ابو الفضل عباس نہ کہنا۔ شجاعت عباس، اختیار عباس، قوت عباس، لیکن مصلحت امام کچھ اور تھی، مصلحت پروردگار کچھ اور تھی۔ امام کو جنگ جیتنی تھی، لیکن قوت اور طاقت کی بنیاد پہ نہیں جیتنی تھی، صبر اور استقلال کی بنیاد پہ جنگ کو امام نے فتح کیا۔ اگر امام کو طاقت کی بنیاد پہ جنگ جیتنی تھی تو اکیلا عباس یزیدیوں کے لیے کافی تھے، یزیدیوں کو جہنم کے حوالے کر دیتے عباس، ایک دن ہی عباس کے لیے کافی تھا۔ عباس ایک ہی دن میں پورے یزیدیوں کو سمیٹ کے رکھ دیتے، پوری یزیدیوں کی قبر اسی کربلا میں بنا دیتے۔ لیکن مصلحت امام، مصلحت پروردگار کو یہ منظور نہ تھا کہ یہ جنگ شجاعت کے ذریعے سے جیتی جائے، یہ جنگ طاقت کے ذریعے سے جیتی جائے، بلکہ مصلحت پروردگار، مصلحت امام یہ تھی کہ یہ جنگ اگر جیتی جائے
تو صبر کے ذریعے سے، استقلال کے ذریعے سے۔ ہاں مومنین، ہاں عزاداروں، آج ہم سب حضرت ابوالفضل عباس کا غم منانے کے لیے اکٹھا ہوئے، ہم سب مولا عباس پہ آنسو بہانے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ ہاں عزاداروں، کون عباس؟ جس پہ بڑا ناز تھا، جس پہ بڑا فخر تھا، جس پہ زینب کو بھی فخر تھا، جس پہ سکینہ کو بھی ناز تھا، فخر تھا، جس پہ اس کی ماں ام البنین کو بھی ناز تھا، حسین کو بھی عباس پہ بڑا ناز تھا۔ اور باب اعظا یہی وجہ تھی کہ جب ام البنین کو خبر ملی نا کہ حسین مارے گئے، تو ام البنین کا پہلا سوال تھا، یہ بتاؤ جب حسین مارے گئے تو اس وقت عباس کہاں تھے؟ یہ پوچھنا کیا بتا رہا ہے؟ تو ام البنین کو بھروسہ تھا کہ جب تک عباس اس دنیا میں ہے، حسین کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ آزادارو، بڑا ناز تھا، بہن کو بھی ناز تھا۔ زینب جب مدینے سے جا رہی تھی نا، تو بیویوں نے سوال کیا، بی بی اگر ہم یہاں سے مدینے سے کربلا جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، اگر راستے میں کوئی ایسا سانحہ پیش ہو گیا کہ ہماری رضا چھین لی گئی، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، تو پھر ہمارے پردے کا کون خیال رکھے گا؟ زینب نے کہا گھبراؤ نہیں، میرا بھیا عباس جب تک زندہ ہے تمہارے سر سے کوئی رضا نہیں چھین سکتا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ عزادارو، رونے میں کوتاہی نہ کریے، میں پہلی محرم سے آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنی آوازوں کو دبا کے نہ رویا کریے۔ ارے نہ جانے اس کونے میں کہیں سکینہ اپنے لہو لہان کانوں کو لیے کھڑی ہو کے کہہ دے گی لاؤ عزادارو، ارے میرے بابا کے زخموں کا مرہم میری ماں دادی فاطمہ کے حوالے کرو۔ عزادارو جی کھول کے روئیے، رونے میں کوتاہی نہ کریے، شرمندہ نہ ہوئیے، تکلف نہ روئیے، جتنا ہو سکے امام حسین پہ آنسو بہائیے۔ ہاں عزادارو، عباس پہ بڑا ناز تھا، سکینہ کو بھی بڑا ناز تھا۔ جیسے ہی عباس آقا حسین کے پاس آئے، کہنے لگے آقا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے، آقا اب مجھے بھی رخصت دے دیجئے، آقا اب میں بھی میدان میں جاؤں۔ حسین یہی کہہ کے واپس کر رہے تھے، عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عباس نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کی عباس اب علمداری کرے۔ اجرکم اللہ، آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کی عباس علمداری کرے۔ ہاں ارباب اعزا، عباس نے اتنا کہا تھا کہ خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آنا شروع ہوئی، التاش التاش التاش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ حسین نے کہا عباس اگر میدان میں جانا ہی چاہتے ہو تو لڑنے کی تو اجازت نہیں ہے، ہاں اگر بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر سکو تو تمہیں میدان میں جانے کی اجازت ہے۔ لو عزادارو، عباس در خیمہ پہ آئے اور آنے کے بعد آواز دی، میری بھتیجی سکینہ ذرا سوکھا ہوا مشکیزہ دلانا۔ اللہ اکبر، سوکھا ہوا مشکیزہ سکینہ دوڑی دوڑی لے کے آئی۔ امید آج سنیے سکینہ کی کتنی تھی عباس سے، اور لانے کے بعد عباس نے پرچم کو جھکایا اور کہا سکینہ اب اپنی مشک اس پرچم میں لگا دو۔ اللہ جانے کس حسرت سے سکینہ نے عباس کے پرچم میں وہ مشک لگائی تھی کہ 1400 سال گزر گئے لیکن اب تک کوئی مشک سکینہ کو عباس کے علم سے جدا۔ اللہ اکبر، دادارو ادھر سکینہ نے مشک کو اب عباس کے پرچم میں لگایا، اور ادھر سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، سنیے جناب سکینہ کو کتنی امید تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کر لیا، جمع کر لیا، اور سکینہ کو بڑی آس تھی، نہ کہنے لگی بچوں اب تم پیاسے نہیں رہو گے، اب تمہاری پیاس جلدی بجھنے والی ہے، اس لیے کیونکہ پانی لینے میرا چچا
عزادارو سکینہ نے کہا پیاس تمہاری بجھنے والی ہے، اب اپنے ہاتھوں میں کوزہ لے لو، اب تمہاری پیاس ختم ہو جائے گی، تم اب پیاسے نہ رہو گے۔ لو عزادارو مولا مشق کو لیے ہوئے گھوڑے پہ تشریف لائے، میدان میں گئے، فرات پہ پہنچے، مشق کو پانی سے بھرا، پانی سے بھرنے کے بعد مولا عباس خیمے کا رخ کرتے ہوئے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ظالم نیزے مارتے ہیں، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی تبر مارتا ہے۔ عزادارو لعنت کرے ارے اس ملعون کے اوپر جس نے چھپ کے ایک ایسا وار کیا، عباس کا دایا بازو اجرکم اللہ، عباس کا دایا بازو قلم ہو گیا۔ ہاں عزادارو عباس ابھی تھوڑی دور بڑھے تھے کہ ایک شقی نے اور وار کیا، عباس کا بایا بازو بھی قلم۔ عزادارو روایت اور مقتل بتاتے ہیں کہ عباس کے دونوں شانے قلم ہو چکے ہیں۔ اب عباس نے مشکیزے کے تسمے کو اپنے دانتوں سے دبایا اور مشکیزے کو گھوڑے کی پشت پہ رکھا۔ جو پٹا لگا ہوتا تسمہ ہوتا ہے نا مشکیزے کا، اس کو اپنی دانتوں سے دبایا اور مشکیزے کے گھوڑے کی پشت پہ رکھا، اور مولا عباس مشکیزے کے اوپر جھک گئے، مشکیزے کو اپنے پورے جسم سے چھپا لیا۔ ہاتھ تو عباس کے ہے نہیں۔ اب ظالموں نے دیکھا تو کسی نے تیر مارے عباس کی ادھر پہلی اس پسلی پہ، کبھی بائیں جانب سے تیر مارے گئے۔ عباس مشک سکینہ کو بچا رہے تھے کہ اسی اثنا میں ہرملا لعنتی کا تیر چلا، مشک پہ لگا، مشک چبھی، عباس کی آش ٹوٹی۔ عباس نے گھوڑے کو پھیر کے کہا اے سکینہ اب تیرا چچا پانی نہ لا پائے۔ عزادارو تکلف نہ کرو، عزادارو رونے میں تکلف نہ ہو، جی کھول کے روئی ہے عزادارو۔ لو ارباب عزا مشق چھٹ گئی، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ مولا عباس نے خیمے سے گھوڑا اپنا موڑ لیا، پھر سے دریا کی جانب۔ روایت اور مقتل بتاتا ہے کہ عباس ابھی گھوڑے پہ سوار تھے کہ سنسناتا ہوا ایک تیر آیا، عباس کی آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ عزادارو آپ نے توجہ نہیں کی، قسم خدا کی آپ نے توجہ نہیں کی۔ آپ کی بھی آنکھیں ہیں، آنکھوں میں ذرا سا بھی گرد اگر چلا جاتا ہے تو فوراً آپ کے ہاتھ بڑھ کے آپ کی آنکھوں کی حفاظت کرنے لگتے ہیں۔ ارے عباس کی آنکھوں میں تیر لگا، عباس کے تو ہاتھ بھی نہیں ہے جو اپنے ہاتھ پہ تیر کو روکتا۔ دادارو سنو، تھوڑا سا میں مصاحبہ اور پڑھوں گا، پھر ابھی آپ علم عباس مشق سکینہ کی زیارت کریں۔ عباس کی آنکھوں میں تیر۔ روایت اور مقتل بتاتے ہیں کہ عباس نے چاہا کہ تیر نکالے جائے، ہاتھ تو نہیں ہے عباس کے پاس جو ہاتھوں سے تیر کو نکالتے۔ مقتل بیان کرتے ہیں کہ عباس نے اپنا سر جھکایا اور اپنے گھوڑے کی رکاب سے دونوں کو پیروں کو نکالا اپنے، اور پیروں کو اونچا کیا، اور اونچا کرنے کے بعد اپنے چاہا کہ پیروں سے تیروں کو دبا کے اپنی آنکھوں کی تیر نکال لیا جائے۔ ابھی عباس نے اپنے سر کو جھکایا تھا، گھٹنوں کو اٹھایا تھا کہ اسی اثنا میں ایک شکی نے ایسا گرز مارا، عباس گھوڑے پہ سبر نہ سکے، تورات زمین پہ گر، آواز دی آقا غلام کا آخری سلام۔ اجرکم اللہ۔
اے عزادارو، عباس کی آواز کا سننا تھا۔ آقا حسین اتنی تیز دوڑے، شاید کہ اتنی تیز اکبر کے بھی لاشے پہ نہ گئے ہوں گے۔ عباس کے سرانے پہنچے، عباس کے سرانے پہنچنے کے بعد مولا عباس سے کہا، عباس تم تو میرے سگے بھائی ہو، عباس تم سے بڑی محبت ہے، عباس تم سے بڑی الفت ہے، عباس میرے دل میں ایک تمنا ہے۔ حسین امام ہے نا، اماموں کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی، امام کوئی بھی تمنا اپنے دل میں نہیں رکھتا، لیکن عباس آخری وقت میں عباس سے حسین کرے، عباس میرے دل میں ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے۔ کہ آقا کیا آرزو ہے؟ کہ عباس ارے جب سے تم دنیا میں آئے ہو ہمیشہ آقا کا، مولا کا، عباس حسین کی تمنا یہ ہے ایک مرتبہ بھیا اجرکم اللہ۔ عزادارو لیجئے، حسین کے کہنے پہ آخری مرتبہ عباس نے ایک مرتبہ بھیا کہا۔ عباس نے کہا آقا میری بھی ایک تمنا ہے، میری بھی ایک آرزو ہے۔ کہا عباس بتاؤ تو صحیح کیا آرزو ہے، کیا تمنا ہے؟ عباس نے کہا آقا اے کاش کہ میرے ہاتھ سلامت رہتے، میں آج سے کچھ نہ کہتا ہے۔ اے آقا میں جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، لیکن آقا میں مجبور ہوں، ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، ایک آنکھ میں خون ہے۔ اے آقا میرے خون کو اگر صاف کر دے تو میں چہرے کی زیارت کر لوں۔ عزادارو حسین نے اپنی ابا کے دامن سے عباس کی آنکھوں کا خون صاف کیا۔ عباس نے آخری مرتبہ حسین کو دیکھا، عباس کی روح نکلی۔ حسین نے خالی علم اٹھایا، لو عباس کا علم آ رہا ہے زیارت کرنا۔ حسین نے خالی علم اٹھایا، خیمے میں پہنچے، بیویوں میں کوہرام برپا ہوا۔ بیویوں نے پوچھا اے حسین ارے جب بھی آپ مقتل میں جاتے تھے تو سب کا لاشا لاتے تھے، ارے عباس کا لاشا کہاں ہے؟ حسین نے کہا عباس دریا پہ سو رہا ہے، علم آیا ہے، علمدار نہیں آیا۔